بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کے 12 بجے تھے۔ میں ابھی اپنے کمرے میں آئی تھی۔ میرے پیچھے میری نند سائرہ بھی آ گئی۔ سائرہ کو اپنے ساتھ دیکھ کر میں حیران ہو گئی۔ سائرہ جاؤ نا، جا کر سو جاؤ، صبح بات کریں گے۔ میں نے اسے کہا تو وہ ناراض ہونے لگی۔ بھابی مجھے آپ سے ایک چیز چاہیے۔ ہاں بولو، کیا چاہیے؟ میں نے جلدی میں کہا مجھے بہت نیند آ رہی تھی۔ بھابی مجھے آپ کا یہ سوٹ بہت پیارا لگتا ہے، آپ پلیز یہ مجھے دے دیں، میں آپ کو واپس کر دوں گی۔ میری نند نے اس قدر معصومیت سے کہا کہ میرا دل پگھل گیا۔ ویسے بھی وہ میری چھوٹی بہنوں کی طرح تھی۔ میں اس سے کوئی بھی چیز الگ نہ رکھتی تھی، ہمیشہ اس کی مدد کرتی تھی۔ ہاں سائرہ، تم ضرور لے لینا، ابھی تم جا کر سو جاؤ، میں تمہیں یہ سوٹ صبح دے دوں گی۔ بھابی مجھے یہ ابھی چاہیے، اس نے ضد کرتے ہوئے کہا۔ اچھا رکو، میں ابھی چینج کر کے آتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے کے اٹیچ باتھ روم میں چلی گئی۔ میں نے اسے کپڑے دے تو دیے، مگر مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میں اسے دھو کر صاف ستھرے کر کے دینا چاہتی تھی۔ میں نے اسے اپنے باقی سوٹ بھی دکھائے، مگر وہ یہی کپڑے لینا چاہتی تھی۔ میں نے اسے کپڑے دے دیے اور وہ میرے کمرے سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی مجھے خیال آیا کہ دوپٹہ تو وہ یہیں چھوڑ گئی ہے۔ ویسے تو یہ کوئی وقت نہ تھا کسی کے کمرے میں جانے کا، لیکن وہ 2 منٹ پہلے ہی میرے کمرے سے نکلی تھی۔ میں دوپٹہ لے کر راہداری میں آ گئی، اپنے نند کے کمرے میں گئی، مگر اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ یہاں نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے جا کر اپنی ساس کے کمرے میں دیکھا، مگر وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ یا خدایا، یہ سائرہ کہاں چلی گئی؟ میں نے سوچا۔ اتنے میں میری نظر بیرونی دروازے پر پڑی۔ دیکھا تو سائرہ وہاں سے اندر آ رہی تھی۔ سائرہ تم اس وقت باہر گئی تھی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ بھابی میں تو بس دروازہ بند کر رہی تھی۔ دروازے کے پاس ایک بلی مجھے نظر آئی، بس اسے بھگاتے بھگاتے باہر چلی گئی۔ سائرہ نے کہا تو میں سوچ میں پڑ گئی۔ بہرحال میں نے اسے دوپٹہ دیا اور واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ آج بشر کو گئے ہوئے 3 دن ہو گئے تھے۔ میں انہیں بہت یاد کر رہی تھی اور ان کی یادوں میں کھوئے ہوئے مجھے نیند آ گئی۔ صبح اٹھی تو میرا سر بھاری ہو رہا تھا۔ شادی میں جانے کی وجہ سے بہت تھکاوٹ تھی۔ میں نے اٹھ کر گھر کے سارے کام سلجھائے اور دن کے 11 بجے اپنی بہن کو فون کرنے بیٹھ گئی۔ اتنے میں سائرہ میرے کمرے میں آ گئی۔ بھابی مجھے آپ سے بات کرنی ہے، سائرہ نے تھکے انداز میں بتایا۔ بات کو چھوڑو، یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے آگے بڑھ کر سائرہ کو تھام لیا۔ اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی، اس سے صحیح سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، لگتا تھا جیسے وہ بہار میں ہو۔ میں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ لگایا تو وہ بہار میں تپ رہی تھی۔ بھابی میری طبیعت کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، سائرہ نے نکاہت بھری آواز میں کہا۔ ارے تمہیں تو تیز بخار ہے، چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ میں نے کہا مگر سائرہ اپنے کمرے میں جانا چاہتی تھی۔ میں اسے اس کے کمرے میں چھوڑ کر چائے وغیرہ دے کر واپس آ گئی۔ اپنی بہن سے باتیں کرتے کرتے دن کا وقت ہو گیا تھا۔ میں نے دوپہر کا کھانا بنایا، مگر سائرہ کھانے کی میز پر موجود نہیں تھی۔ میں اسے ڈھونڈتی ہوئی اس کے کمرے میں پہنچی۔ اس کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں پریشان ہو گئی۔ بہرحال گھر کے باقی کام بھی دیکھنے تھے۔ میری ساس بھی سائرہ کو بلا کر تھک گئی تھی۔ پھر شام کا کھانا بھی ہم نے اکیلے کھایا۔ سائرہ کمرے سے باہر نہیں آئی۔ میں بشر کی پریشانی میں الگ مصروف تھی، اس لیے میں نے سائرہ سے کچھ نہ کہا۔ اگلے دن بشر آ گئے۔ میں نے خوشی سے ان کا استقبال کیا۔ تب مجھے سائرہ کا خیال آیا۔ مبشر بھی سائرہ سے ملنے گئے تھے، مگر سائرہ نے دروازہ نہیں کھولا۔ کہنے لگے مجھے لگتا ہے کہ سائرہ میری کسی بات سے ناراض ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، وہ 2 دن سے اپنے کمرے میں بند ہے، ہم میں سے کسی کو بھی نہیں بتا رہی کہ کیا بات ہے۔ سائرہ کی وجہ سے ہم گھر والے بہت پریشان تھے۔ بڑی مشکل سے بشر اور اماں جی نے سائرہ کا کمرے کا دروازہ کھلوایا۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو برسوں کی بیماری نظر آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر زردی بچھائی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے تھے۔ اس سے پہلے کہ ہم سائرہ سے کچھ کہتے، وہ گھر کی دہلیز پر گر کے بے ہوش ہو گئی۔ ہم جلدی سے اسے ہوش میں لانے کی کوششیں کرنے لگے، ٹھنڈے پانی کے چھینٹے اس کے چہرے پر مارے، مگر اسے ہوش نہ آیا۔ میں نے اس کی نبض چیک کی تو بہت کم ہو رہی تھی۔ تبھی ہم نے ڈاکٹر کے پاس جانے کا سوچا۔ جلدی سے بشر گاڑی لے کر آ گئے۔ ہم نے سائرہ کو گاڑی میں ڈالا اور ہسپتال پہنچ گئے۔ وہاں جا کر دیکھا تو سائرہ کو ایمرجنسی وارڈ میں داخل کروایا گیا تھا۔ ایک دم سے ایسی کیا ایمرجنسی ہو گئی، ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہم ڈاکٹر کے پاس گئے تو انہوں نے بتایا کہ سائرہ کی حالت نازک ہے، اسے 24 گھنٹے ICU میں رکھا جائے گا اور اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ ہوگا۔ بشر اور اماں جی مجھے کوسنے لگے، بولے کہ تم نہیں اسے کچھ کہا ہوگا، ورنہ وہ خود کو یوں کمرے میں بند نہ کرتی۔ میں اماں جی اور بشر کی بات کا کیا جواب دیتی؟ میرے پاس کوئی بات نہیں تھی۔
मैं तो सिर्फ अपनी नंद से बहनों जैसी मोहब्बत करती थी। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ने बताया कि सारा की हालत अब बेहतर है, मगर हमें उसका ख्याल रखने की ज़रूरत होगी। उसे सख्त परेशानी में मुब्तला रखा गया है। इस बात पर बशर और मेरी सास मुझे घूरने लगे, हालांकि मैंने कुछ नहीं किया था। फिर हम लोग सारा से मिलने उसके कमरे में गए तो वो खाली खाली आंखों से हला में घूर रही थी। उसके बारे में हम में से कोई कुछ नहीं कह सकता था। डॉक्टर ने सिर्फ इतना बताया कि सारा को सांस घुटने की वजह से अचानक दिल का दौरा पड़ते पड़ते बचा, वरना अगर देर हो जाती तो वो मौत के मुंह में जा सकती थी। सायरा के बारे में यह जानकर अम्मा जान को सख्त तशवीश हुई। सांस घुटना, यह बात समझ में नहीं आ रही थी। एक दिन में सायरा को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। डॉक्टरों ने हमें बताकर इस बात की तलकीन भी की कि हम सायरा को ताज़ा हवा में रखेंगे। हम लोग सायरा को तो लेकर घर आ गए थे, लेकिन वो कुछ खोई खोई सी थी। ऐसा लगता था जैसे उसे कोई गहरी परेशानी है। मेरे लाख पूछने पर भी उसने मुझे कुछ नहीं बताया। अलबत्ता वो बार बार अपने कमरे में जाने की जिद कर रही थी। मजबूर होकर हमने उसे उसके कमरे में जाकर रख दिया, मगर डॉक्टर ने कहा था कि सारा को कोई परेशानी नहीं देनी। इस वजह से हम भी परेशान थे, क्योंकि सारा की बात ना मानते तो उसके लिए अच्छा नहीं था। सारा ने अपने कमरे में जाकर फिर से दरवाज़ा बंद कर लिया। काफ़ी देर तक उसका दरवाज़ा बंद रहा। हमें दोबारा तशवीश होने लगी थी। हमने उसका दरवाज़ा बजाया। उसने दरवाज़ा खोला तो उसकी सांस फूली हुई थी। वो फिर परेशान लग रही थी और अब की बार भी वैसा ही हुआ। वो यकदम से जाकर ज़मीन पर गिर पड़ी और दोबारा बेहोश हो गई। अम्मा जी और बशर मुझे डांटने लगे। मजबूरन एक बार फिर सारा को अस्पताल लेकर जाया गया। डॉक्टर ने वही बात कही कि तुम लोग हमारी बात शायद समझ नहीं पाते, इसे ताज़ा हवा में रखो। बार बार इसका दम घुटने की वजह से इसके साथ ये मसला पेश आता है। अब अगर यही गफलत बरती गई तो सारा को दिल का दौरा पड़ सकता है और फेफड़ों का मसला भी हो सकता है। इस बात पर हम सब तशवीश में मुब्तला हो गए। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तब मैंने बशर से बात की कि अब सारा को कमरे में अकेले नहीं रहने देना चाहिए। अगर ये ऐसा ही करे तो उसकी सेहत को खतरा होगा। बशर बोले वो सब तो सही है, लेकिन अगर बगैर जाने हम उसे अलग कमरे में रखेंगे तो ये उलझ पड़ेगी। तुम्हें इसके बंद कमरे में जाकर देखना होगा कि अकेले कमरे में ऐसी क्या बात है जो ये हमारे सामने बैठने से कुतराती है। बशर की बात भी सही थी। मैंने सारा के कमरे में खिड़की के पर्दे को खुसकाकर साइड पर कर दिया कि जब वो अकेले कमरे में होगी तो मैं उसे देख सकूंगी कि आखिर ऐसी क्या बात है जो सारा हर वक्त अपने कमरे में बंद रहती है और बाहर आकर बैठना नहीं चाहती। रात का खाना खाकर सारा अपने कमरे में चली गई। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने हस्ब मामूल खिड़की का पर्दा खुसकाकर साइड पर कर दिया कि देख सकूं कि आखिर ऐसी क्या बात है जो सायरा हर वक्त अपने कमरे में बंद रहती है और बाहर आकर बैठना नहीं चाहती। रात का खाना खाकर सायरा अपने कमरे में चली गई। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने हस्ब मामूल खिड़की का पर्दा खुसकाकर रखा था और इस बात का शायद हम सबको इल्म नहीं था। उसके कमरे में जाने के बाद मैंने दरवाजे के बाहर खड़े होकर अंदर झांकने की कोशिश की कि सामने कमरे पर मेरी नज़र पड़ी तो देखकर मैं हैरान हो गई कि सारा ने अपने इर्द गिर्द बहुत सारी मोमबत्तियां जला रखी थी और वो इनमें चुपचाप बैठी थी। सारा ने अपने बाल खो रखे थे। उसका हुलिया भी बहुत अजीब सा था। उसने सर पर चादर भी नहीं ओढ़ी थी और मोमबत्तियां उसके इर्द गिर्द जल रही थी। अब मुझे सारी बात समझ में आ गई थी कि सारा का दम मोमबत्ती जलाने से घुटता है। मोमबत्ती में एक खास किस्म की गैस निकलती है जिसकी वजह से इंसान को सांस की बीमारियां होती हैं और अगर ज़्यादा देर इंसान मोमबत्ती के सामने बैठा रहे तो उसकी सांस अटक सकती है। मैंने फ़ौरन दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया। अब की बार सारा ने जल्दी जल्दी अपने बाल समेटते मोमबत्तियां बजाकर एक दराज में डाली और दरवाज़ा खोलकर गुस्से से बोली, क्या बात है, दरवाज़ा क्यों बजा रही हो? मुझे और कोई बहाना नहीं सूझा। सायरा मेरी जान, वो मेरे कपड़े तो वापस कर दो जो तुमने 1-2 हफ्ते पहले लिए थे। मुझे कल ज़रूरी काम पर जाना है। वो कपड़े मुझे दिन के 12 बजे पहनने हैं। अगर तुम मुझे अभी दे दोगी तो मैं उन्हें धोकर छत पर डाल दूंगी और सुबह तक वो सूख जाएंगे तो मैं फंक्शन में पहनकर चली जाऊंगी। मेरी बात पर सायरा का गुस्सा ठंडा हो गया। ओ हाँ भाभी, आपके वो कपड़े तो मैं भूल ही की थी। आप ऐसा करें कि मेरा कोई और जोड़ा ले लें। मैं आपको वो अभी नहीं दे सकती। क्यों भाई, मुझे तो वो अभी चाहिए। मैंने जोर देकर कहा। वो कपड़े तो ना दे रही थी मगर मेरी नज़र सामने हैंगर पर पड़ी। मेरे कपड़े सामने ही लटक रहे थे। अच्छा तो सारा मेरी बात सुनो। अच्छा तुम कम से कम अपने कमरे का पर्दा हटा दो। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें ताज़ा हवा की ज़रूरत है।
میں نے یہ کہہ کر سارا کے کمرے کا پردہ ہٹانا چاہا۔ یہ کیا کر رہی ہیں؟ میں بنا پردے کے کیسے سوؤں گی؟ کوئی بات نہیں سارا، اس گھر میں کون سا کوئی غیر ہے؟ ایک تمہارا بھائی ہے اور ایک تمہاری ماں، اور ایسے میں تم سو جایا کرو گی۔ میں نے آگے بڑھ کر پردہ ہٹانا چاہا تو اس نے مجھے روک لیا۔ بھابھی اپنے کام سے کام رکھیں، میں بالکل صحیح ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں جاتی ہوں، صبح بات کریں گے۔ میں نے سارا سے ضد کرنا مناسب نہیں سمجھا اور کمرے میں آ کر بشر کو ساری بات بتائی۔ میں نے انہیں بتایا کہ سارا کا سانس بار بار بند ہونے کی یہی وجہ ہے۔ میری بات پر وہ بھی حیران ہو گئی کہ سارا کو ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے، لازماً وہ کوئی تجربہ کر رہی ہوگی۔ تم میری بہن کو تو جانتی ہو، مگر میں اس بات پر یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ سارا بلا وجہ یہ سب کر رہی ہو۔ خیر میں اس وقت باتھ روم میں چلے گی۔ میں نے ایک ٹب میں صرف ڈالا اور وہ کپڑے جو سارا کو ایک ہفتہ پہلے دیے تھے اس میں ڈالنے ہی لگی تھی کہ میری نظر اپنی قمیض کے گلے پر پڑی۔ دیکھا تو وہاں انڈے کے چھلکے لگے تھے۔ مجھے سخت حیرت ہوئی۔ میں نے کپڑوں کو پلٹ کر دیکھا تو کافی جگہوں پر انڈوں کے چھلکے اور ایک عجیب سی بدبو والا محلول لگا ہوا تھا۔ مجھے بہت غصہ آیا کہ سارا نے یہ میرے کپڑوں کا کیا حشر کیا ہے۔ میں سوچنے لگی، سارے ہی کپڑے گندے کر دیے گئے تھے، ان سے عجیب بو آ رہی تھی۔ میں نے کپڑے جلدی سے صرف میں بھگو دیے اور مزید پانی ڈال کر انہیں گنگالنے کی کوشش کی، اور یہ دیکھ کر مجھے سخت حیرت ہوئی کہ کپڑوں میں جگہ جگہ انڈوں کے چھلکے لگے ہوئے تھے، جبکہ کپڑوں میں کافی سارا رنگ بھی ڈالا گیا تھا۔ کپڑے ٹپ میں ڈال کر جب میں باہر آئی تو بشیر میرا انتظار کر رہے تھے۔ وہ بھی کافی پریشان تھے۔ میں نے انہیں یہ بات بتا کر مزید پریشان نہیں کیا، مگر میں جانتی تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں رات بھر یہی سوچتی رہی کہ سارا کے لیے ایسا کیا کروں کہ اسے مجھ پر اعتبار ہو جائے اور وہ اپنی ہر بات مجھ سے کہے اور میں اسے اس مصیبت سے بچا لوں جو نہ جانے اس نے اپنے دماغ میں کب سے پا رکھی ہے۔ یہی سوچتے سوچتے رات کے 3 بج گئے۔ میں کافی دیر تک جاگتی رہی۔ مجھے تقریباً فجر کے وقت نیند آنے لگی۔ تب میں نے اٹھ کر فجر کی نماز پڑھی اور پھر سو گئی۔ اب تو میں نے صبح لیٹ ہی اٹھنا تھا کیونکہ رات کو دیر سے نیند آئی تھی، مگر صبح کے تقریباً 7 بجے میں نے اپنے گھر میں سخت شور کی آواز سنی۔ میری ساس رو رہی تھی جبکہ میرے شوہر بھی اونچی اونچی آواز میں باتیں کر رہے تھے۔ میں فوراً اٹھ کر باہر گئی تو دیکھا کہ گھر میں ہمارے کچھ رشتہ دار بھی موجود تھے، جبکہ ماں جی کا رو رو کر برا حال تھا۔ اماں کیا ہوا ہے؟ میں جلدی سے اپنی ساس کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ سامنے میری نند سہرا چارپائی پر پڑی ہوئی تھی۔ اس کے منہ سے خون آ رہا تھا اور بال بھی بکھرے ہوئے تھے۔ اماں جی سے کیا ہوا ہے؟ میں نے آگے بڑھ کر اپنی نند کا سر گود میں لے لیا اور بشر نے مجھے جلدی سے سارا کو سنبھالنے کا کہا اور خود گاڑی لینے چلے گئے۔ سارا بہت بیمار تھی، اسے خون کی الٹی آ رہی تھی۔ بشر جلدی سے گاڑی لے کر آ گئے اور ہم سارا کو ہسپتال لے گئے۔ ہم تو سب دوائیوں سے وقت پر دیتے تھے، مگر خدا جانے پھر کہاں غفلت ہو گئی تھی۔ سارا کو ہسپتال پہنچایا گیا، مگر ہسپتال والوں نے ICU میں داخل کر لیا۔ سارا کی حالت بہت نازک تھی۔ ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ سارا زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، اور سب سے مشکل بات یہ تھی کہ اس کی بیماری سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ بھی صبح سے شام تک ٹیسٹ کر کر کے تھک گئے تھے، مگر بیماری کا اشارہ نہیں مل رہا تھا۔ اگلی صبح 4 بجے ہمیں یہ خبر ملی کہ سارا اس دنیا سے جا چکی ہے۔ اماں جی کا تو رو رو کر برا حال تھا اور وہ مجھے ہی منحوس کر رہی تھی، کہتی تھی کہ تو میری بیٹی کو کھا گئی ہے، نہ جانے تو نے کیا کیا ہے کہ میری بیٹی ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میں ان کا دکھ سمجھ سکتی تھی، اس لیے خاموش رہی۔ کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک نوجوان لڑکی 1 ہفتے کے اندر بیمار رہ کر زندگی کی بازی ہار سکتی ہے۔ سارا کو دنیا سے گئے ہوئے 40 دن گزر چکے تھے۔ میں سارا کے کمرے میں گئی، میں نے اس کے کپڑے صدقہ کر دیے۔ اب سارا کا کمرہ تقریباً خالی رہ گیا تھا، صرف اس کی ایک الماری تھی جو کہ اس کے بیڈ کے پاس رکھی گئی تھی۔ الماری پر ہر وقت ایک موٹا سا تالا رہتا تھا۔ سارا کے جانے کے بعد اگرچہ اس کی چیزوں کو امانت رکھنا چاہیے تھا، لیکن اس کے بیڈ کے پاس پڑی ان چیزوں نے مجھے اس تالے کو توڑنے پر مجبور کر دیا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ اس کی الماری میں ایسا کیا ہے، اور وہ ان دونوں جب بیمار ہوئی تھی تو اس کی کیا سرگرمیاں تھی۔ میں نے تالا کھولنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ تالا نہیں کھل سکا۔ اسے کھولنے کے لیے مستری بلوایا اور بڑی مشکل سے وہ تالا توڑا گیا۔ اس کے اندر سے کتابوں اور صفوں کا ایک پلندہ نکلا تھا۔ میں نے ایک ایک کر کے وہ کتابیں دیکھنے لگی تو میرے ہوش ہی اڑ گئی۔ وہ کتابیں حکیمی نصحہ سے بھری پڑی تھی۔ دراصل میری نند بچپن سے ہی لنگڑی پیدا ہوئی تھی۔ اس کی ایک ٹانگ میں نقص تھا، چلتے چلتے وہ لنگڑا کر چلتی تھی۔
اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے ہم نے بہت کوشش کی، مگر ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ خدا جانے کب سے سائرہ حکیموں کے چکروں میں پڑ گئی تھی۔ پہلے تو اس نے نسخے اور عمل وغیرہ شروع کیے اور پھر ایسی چیزیں بھی کرنے لگی جن کا حقیقی دنیا سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں نے سائرہ کی ڈائری وغیرہ پڑھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اپنے لنگے پن کی بیماری کسی صحت مند انسان میں منتقل کرنا چاہتی تھی۔ اسے کوئی اور شکار نظر نہیں آیا تو اس نے مجھے ہی نشانہ بنانا چاہا۔ خدا کی کرنی ایسی کہ سارا مجھ سے ہی کپڑے بھی لیتی اور اسی مقصد کے لیے اسے استعمال کرتی، مگر اس کا عمل تو اس کے کام نہیں آ سکا۔ البتہ موم بتیوں اور دیگر چیزوں کے استعمال کی وجہ سے اسے سانس کی تکلیف ہوگی۔ سارا کو بر وقت اس کی سمجھ نہیں آئی کیونکہ وہ ان چیزوں کو صرف اور صرف جادو کا اثر سمجھتی تھی۔ جب اسے دل کا دورہ پڑا تو وہ بھی دم گھٹنے کی وجہ سے ہوا تھا، مگر چونکہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سارا اپنے کمرے میں بیٹھ کر کیا کرتی ہے، ہم تو اس بات سے بے خبر تھے۔ اس وقت حال تو یہ تھا کہ ہم سارا کو کچھ بھی نہ کہہ سکتے تھے کیونکہ اماں جی یعنی میری ساس بھی اس کی حمایت کرتی تھی اور پھر سارا بھی خود کسی کی کوئی بات نہیں سنتی تھی۔ اپنی مرحومین کے بارے میں یہ بات سن کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ کاش وہ ایک بار بھی مجھے کہہ دیتی تھی تو میں اس کے لیے دعا کرواتی اور کوئی نہ کوئی حل نکالنے کی کوشش کرتی۔ میڈیکل کی دنیا میں ہر چیز کا علاج ممکن ہے، مگر اس نے غلط راستہ اپنایا اور اپنی بیماری مجھ میں منتقل کرنے کی کوشش کی۔ خدا ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور ہدایت کے ساتھ ساتھ صبر بھی دے کہ وہ اپنی کمزوریوں پر صبر کرنا سیکھ جائیں، بجائے اس کے کہ وہ ان کمیوں کو حل کرنے کے لیے کسی آسان راستے کو تلاش کریں۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ میری مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ میں اسے دل سے معاف کر چکی ہوں اور دعا ہے کہ خدا تعالیٰ بھی اسے معاف کر دے۔